السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فدا اور ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور پارسائی میں بھی ممتاز ہوں۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر زماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کے یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہاب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر بیٹی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنی نور نظر بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کر دیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے۔ آپ 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔
حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارے گھر میں ماتم چھا گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ یا الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔